بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رشتہ کرتے وقت مرد و عورت کے درمیان میں کفو کو دیکھا جاتا ہے، یعنی مرد اور عورت کے درمیان میں دینداری کو، خاندان کو، پیشے کو دیکھا جاتا ہے کہ دونوں دین کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے برابر ہیں یا نہیں۔ اسی کو کفو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر کفو کہا جاتا ہے دونوں کے برابری کو۔ تو دونوں دین کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے برابر ہیں یا نہیں۔ تو شریعت نے اس کفو کا اعتبار یعنی اس برابری کا اعتبار مرد کی جانب سے لاگو کیا ہے یا عورت کی جانب سے لاگو کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ شریعت نے کفو کو مرد کی جانب سے یعنی برابری کو مرد کی جانب سے لاگو کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ہے، اعلیٰ درجے کی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اعلیٰ دیندار ہے، اعلیٰ پیشے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جو مرد ہے وہ دینداری کے اعتبار سے بھی کم ہے، پیشے کے اعتبار سے بھی کم ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی کم ہے، تو پھر وہ اس عورت کا کفو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مرد کی جانب سے کفو کا اعتبار کیا گیا ہے، یعنی برابری کا اعتبار کیا گیا ہے۔ تو چاہیے یہ تھا کہ یہ مرد بھی اس عورت کے برابر ہو، دینداری کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، پیشے کے اعتبار سے، لیکن اس کے برابر نہیں، اس سے کم ہے، اس لیے یہ اس عورت کا کفو نہیں ہے، یعنی اس کے برابر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ہے، دین کے اعتبار سے کم ہے، پیشے کے اعتبار سے کم ہے، خاندان کے اعتبار سے کم ہے، یعنی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور کوئی مرد ہے اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اعلیٰ دیندار ہے، اعلیٰ پیشے والا ہے، تو یہ عورت جو ایک کم دین والی ہے اور نچلے درجے کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، وہ اعلیٰ درجے کے لڑکے کے کفو بن سکتی ہے، یعنی اس کے برابر ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے جو کفو کا یعنی برابری کا جو اعتبار کیا ہے وہ مرد کی جانب سے لاگو کیا ہے، عورت کی جانب سے نہیں ہے، یعنی مرد کا عورت کے برابر ہونا ضروری ہے، عورت کا مرد کے برابر ہونا ضروری نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔